اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں غم صرف ایک ہی ہو، اور وہ آخرت کا. اس کے علاوہ اللہ کوئی اور غم آپ کے دل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا واتتہ الدنیا وہی راغمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا صرف ایک غم ہو گیا آخرت، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ اس کے سارے غموں کو ختم کر کے ایک غم بنا دیتے ہیں، بس آخرت، اور اس کی فکروں کو سمیٹ دیتے ہیں. اس کی ٹینشنیں کیا ہو جاتی ہیں؟ سمٹ جاتی. اور اگر ایسا واتتہ الدنیا وہی راغمہ، فرمایا دنیا پھر آتی، پھر بھی آتی ہے لیکن ذلیل ہو کے آتی ہے. نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ پھر بھی دنیا ملے گی، دنیا کو لات مارے گا مگر پھر بھی دنیا ملے گی. مگر اس ملنے میں اور پیچھے بھاگنے میں ملنے میں فرق یہ ہے کہ ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اگر پیچھے بھاگتے رہے تو ذلیل ہو کے ملے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رشتہ آیا، آپ نے استغنا دی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر بھی مل گیا آپ کو، کیا خیال ہے بھائی؟ عزت کے ساتھ. اور ایک ہوتا ہے پکڑے گئے گھنٹی بجاتے ہوئے، موبائل خط پارسل کرتے ہوئے، پٹے. یہ بھی ہو گیا لیکن کیسے ہوا؟ ذلیل ہو کے ہوا نا. ایک جاب ہوتی ہے، کمپنی آپ کو بلاتی ہے، سر آپ ہمارے معیار پہ پورا اترتے ہیں، آپ کے ہم نے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں بہترین. آپ کہتے ہو بھائی یہ تنخواہ مجھے پسند نہیں ہے. نہیں سر، آپ جو تنخواہ بولیں گے ہم آپ کو وہ دیں گے. اس میں آپ کی عزت ہوگی نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بات بات پہ آپ بولو گے بھائی تم نے رکھا ہے، ہم نے تھوڑی رکھا ہے، ہم نے تھوڑی کہا تھا، آپ نے خود رکھا ہے ہم کو. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھکاریوں کی طرح. ایک صاحب نے بتایا نا کہ میری شادی نہیں ہوتی، تو میں نے ان سے کہا کہ کیسے رشتہ بھیجتے ہو؟ کہتے ہیں میں جاتا ہوں، اپنے فضائل سناتا ہوں، اتنا ان کو سمجھاتا ہوں، اتنا پیچھے پڑتا ہوں، پھر بھی نہیں دیتے. میں نے کہا اسی وجہ سے تو نہیں دیتے آپ کو کہ وہ اپنی بیٹی کے فائدے کے لیے اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کر رہے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے. کہ آپ کو کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں مجھے اتنی شدید ضرورت ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ بولا کرو کہ میری یہ کوالٹی ہے، تو ان کو لگے گا کہ آپ ان کی ضرورت ہو تو کر دیں گے، نہیں لگے گا تو آپ کا اسٹائل ہی ایسا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ بھکاری ہے، اس کو ضرورت ہے، تو وہ اپنی ضرورت دیکھیں گے تو ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بھائی؟ بہت اہم حدیث ہے، یاد رکھو، کاش یہ سمجھ میں آ جائے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے. فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، ساری فکریں جس نے ختم کر دی نا. فکریں ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی محنت ختم کر دی. پیسہ کمانے کی محنت ضروری، صحت بنانے کی محنت ضروری، پیسہ کمانے کی فکر ضروری نہیں ہے، ناجائز ہے. ٹینشن لینا ناجائز ہے، کیوں نہیں آ رہا، اتنی محنت کر رہا ہوں آ کیوں نہیں رہا. یہ محنت تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ ٹینشن. بھائی آپ کا کام تھا مشورے لے کے بزنس شروع کرنا، جاب کرنا، آپ نے کر لی. آپ کا کام تھا بچے کو پڑھانا، آپ نے چوائس کیا کہ یار کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں بچے کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتا ہوں، پورے ٹیوٹر لگا دیا، پھر بھی نہیں پڑھ رہا. ٹینشن، ابے یہ کیا کرے گا مستقبل میں. بھائی کوئی بات نہیں، آپ کا جو کام تھا آپ نے پورا کر لیا، اب آپ نے اس کی ٹینشن بولو نہیں. ٹینشن صرف ایک ہی رکھنی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا میرا. تو نبی نے خوشخبری سنائی، جس نے ایک ٹینشن رکھی نا کہ آخرت، کام تو سارے کرنے ہیں دنیا کے، ٹینشن صرف ایک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ من کانت الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبی. سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، کئی بار میں اس پہ بیان کر چکا ہوں. سب سے پہلا انعام پتہ کیا ملتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی. دل مالدار ہو جاتا ہے اس کا. مالدار آدمی کو غریب کی دھمکیوں سے ڈر لگتا ہے؟ بولو. غریب اس کی بے عزتی کرے تو مالدار اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے؟ کہتا ہے بھائی کیا ہے تیری کیا. جیسے بنیان سونگنے والے میرے خلاف فتویٰ دیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اس سے تھوڑی سی عزت ہماری اور زیادہ الحمدللہ بڑھ جائے گی. تو ہاں، اپنے جیسے آدمی سے جب انسان کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو اس کی تعریف کو ویلیو بھی دیتا ہے اور اس کی توہین کو بھی ویلیو دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا اپنی، سب سے پہلا انعام جعل اللہ غناہ فی قلبی. دل مالدار ہو جائے گا. بے شک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو، پیسہ نہ ہو، رہے گا ایسے جیسے ڈیفنس کے سارے بنگلے اسی بحریہ ٹاؤن اسی نے بنایا ہے. اسٹائل یہ ہوگا زندگی گزارنے کا. اور خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا، پھر اور ہم نے علماء کو، اور بہت سارے علماء کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا. جیب میں تھیلا نہیں ہے، کھانے کی روٹی نہیں ہے، رہتے ایسے جیسے ابھی ریاض ملک سے مل کے آ رہے ہیں. کیا نام ہے؟ ملک ریاض ہے، ریاض ملک ریاض. نام ہمیشہ میں الٹا سیدھا کر دیتا ہوں غلطی سے.
ملک ریاض سے مل کے آ رہے ہیں اور ابھی ان کی بہت بڑی ڈیلنگ ہوئی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب دارالعلوم کراچی میں پڑھایا کرتا تھا تو میری تنخواہ سے زیادہ بیل کی تنخواہ تھی. وہاں کھیت بھی تھا نا, ہل چلانے کے لیے بیل پہ زیادہ خرچہ ہوتا تھا. شیخ الحدیث کی تنخواہ کم تھی, سب بیچاروں وسائل کم تھے مدرسے کے پاس. تو فرماتے ہیں میں رہتا ایسے تھا, انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے ناشتے میں, انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے. کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر ہوتا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے, کیونکہ ہم لوگ کے یہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. جن کے یہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے وہ تو پھر زیارت ویارت ہوتی نہیں ہے. لیکن وہ والے بزرگ ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے کہ جو چاند پہ بھی قدم رکھ رہے ہیں. اور بھی کچھ 2-3 رپورٹیں آئی ہیں ابھی, اور بھی آئی ہیں. اتنی قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے, تو دھوبی نے فرشتے کی واٹ لگا دی تھی. کچھ اس طرح کی رپورٹیں بھی آئی ہیں. قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھا من ربو کا, دھوبی نے رکھ کے لگا دیا. اس کو بولا بھائی میں کس کا دھوبی ہوں, کچھ اس طرح کا چماٹ لگایا یا کچھ بہرحال رپورٹ ہے. تو یہ والا نہیں. شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, یاد رکھو. لیکن ان کے کھاتے میں جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی حیران ہوں گے, یار یہ تو میں نے کیا ہی نہیں. بعض بڑے اللہ والے لوگ گزرے ہیں تو خامخواہ میں ان کے کھاتے میں لوگوں نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. خیر, تو لیکن ہم لوگ کے یہاں بھی بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. تو ہمارے شیخ سال میں ایک دفعہ سفر کرتے تھے ٹرین سے. تو ٹرین کے پیسے بچانے کے لیے نا پورے سال اپنی تنخواہ سے جوڑ کے پیسے جمع کرتے تھے, پھر ٹرین کا ٹکٹ نکلتا تھا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اتنی قربانی کے بعد جو اپنے شیخ کی اور بزرگ کی زیارت کرے گا اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اس کی. تو فرماتے ہیں لیکن رہتا میں ایسے تھا کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے تھے. آج اتنا پیسہ ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھو سب مدرسوں کے محتمم کی بات میں نہیں کرتا, سارے برے نہیں ہوتے لیکن کچھ برے بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ مدرسے بناتے ہیں ادھر, بعض لوگ ٹرسٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ٹرسٹ بناتے ہیں, اربوں خربوں روپے کرپشن کر کے جمع کر رہے ہیں. کپڑے ایسے پہن کے گھومیں گے, آدمی کہتا ہے سب سے پہلے تو اس کو زکات دو. یار تم سوٹ ٹائی پہن لو, کوئی اچھے کپڑے پہن لو. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو بالکل ہم تو سادہ ہیں, ہم تو غریبوں کی یعنی ویلفیئر میں مرے جا رہے ہیں. اتنا کیوں مر رہے ہو؟ کپڑے صحیح پہن لو بھائی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی. نارمل جیسے تمہیں اللہ نے سارے رہتے ہیں, کیوں ایسا غریب بن رہے ہو؟ میرے کپڑے بھی میلے ہو رہے ہیں, ٹائم نہیں ملا مجھے بدلنے کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے زکات دیں. میرے استری ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے, آج مہمان آ گئے تو ٹائم نہیں ملا مجھے. اللہ نے دیا ہوتا ہے. یہ کام زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو 2 نمبر قسم کے محتمم اور ٹرسٹ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں. 2 نمبر محتمم کی بات کر رہا ہوں. وہ ہمیشہ ایسے رہے گا جیسے پتہ نہیں کیا ہے اس میں, لیکن اوپر گاؤں میں زمینیں بنا رہا ہوگا, ادھر زمینیں بنا رہا ہوگا. اور جب بھی گھر جا کے دیکھو گے, ایسے مولویوں کو بھی میں جانتا ہوں, چندہ لے لے کے اتنی پراپرٹی بنا دی, جب ان کے گھر جاؤ آدمی کہتا ہے تھوڑے سے مجھ سے بھی پیسے لے لے یار تو. یہ استغنا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بھکاری پن ہے, بھکاری پن. اپنا گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھو لوگ سمجھیں پیٹ بھرا ہوا ہے, کھاتے پیتی فیملی سے اس کا تعلق ہے. بے شک گھر میں آٹا نہ ہو, صبح راشن کے پیسے نہ ہو. اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے. خدا کی قسم غربت میں تو استغنا سے جینے کا مزہ ہے. پیسہ آنے کے بعد کیا استغنا بھائی؟ نہیں ہے میرے خیال ہے بات. جب پیسہ آ گیا تو وہ آ گیا نا. اصل مزہ یہ ہے جیب میں دھیلا ہو, دھیلا بھی نہ ہو. وہی دکان پکوڑوں کی باتیں کیا ہو, کروڑوں کی. یہ مثال نیگیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے, پازیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے. ہمیشہ دکان جیسی بھی ہو, باتیں کس کی کیا کرو؟ کروڑوں کی کیا کرو. بولا کرو میں 4 کروں گا انشاءاللہ, چاہے بیلنس نہ ہو. آتے ہیں نا میرے پاس بہت باریک باریک 4 کروں گا, میں کہتا تمہارے پاس بیلنس نہیں ہے بھائی, تم نہیں کر سکتے, لیکن جذبہ بہرحال اچھا ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, جو آخرت کو فکر بنائے گا سب سے پہلے اللہ اس کو انعام دے گا, اس کے دل کو مالدار کر دے گا. اس کو اپنے اندر سے محسوس ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا سیٹھ ہوں. یار یہ محسوس ہونا کم نعمت ہے بھائی. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا نا, کتنا ہی بڑا سیٹھ ہو, دل سے اللہ اس کو کیا بنا دیں گے؟ غریب. میں نے دیکھے ایسے کروڑ پتی لچڑ, کروڑ پتی ہیں مگر ایسے لچڑ ہیں, اتنے لچڑ ہیں. بھائی مر جائے گا نا, اس کے یتیم بچے کو خود نہیں پالیں گے, عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں گے جا کے. ابے پال لے یار, تیرے بھائی کی اولاد ہے, سگا بھائی تھا تیرا, مر گیا. یتیم کے سر پہ جتنا ہاتھ رکھو نا, جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں. نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے. ابے تجھے تو جنت کمانے کا موقع ملا ہے. نہیں بھائی, غربت, مہنگائی, ایکچولی آج کل گزارا کہاں ہوتا ہے, بجلی کا بل, گیس کا بل. ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا غنا, گھر میں راشن نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, 40 دن کھجوروں پہ گزارا ہو رہا ہے,
لیکن ایک بیوہ خاتون سے شادی بھی کر رہے ہیں ام سلمہ سے, اور ان کے بچوں کو بھی گود لے کے پال رہے ہیں. چلو بھائی جو پکتا ہے نا 2-4 کھجوریں ہیں تو اس میں یہ بھی شریک ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں, نبی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری تو عمر بھی زیادہ ہے اور میرے بچے بھی ہیں, میں کیسے شادی کر سکتی ہوں, کیونکہ یہی تصور تھا کہ بھئی شادی کروں گی تو بچے چھوڑنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا اما انا فاحسن من, اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تو عمر تم سے بھی زیادہ ہے, اور رہا بچوں کا مسئلہ تو وہ بھی لے آؤ. نہیں آئی بات یار, پولیس بلانی پڑے گی ورنہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اگر عمل کی نیت سے سن رہے ہوتے نا تو پھر سمجھ میں نہیں آتی. آپ نالج کے لیے سن رہے ہو, اچھا بھائی سیرت کا ایک یہ بھی پہلو ہے, آپ کو عمل کرنا ہی نہیں ہے اس لیے آپ کو کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ ہم نے کون سا کسی یتیم کو پالنا ہے, کسی بیوہ کو بچوں سمیت پالنا ہے. مہنگائی, غربت, گیس کے بل, بجلی کے بل, بھائی جتنی مہنگائی غربت ہو اللہ تھوڑی معاذ اللہ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے بھول گیا ہے. اس دور سے زیادہ تھوڑی مہنگائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. اتنی ازواج کو کا خرچہ اٹھا رہے ہیں اور گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, لیکن یہی سوچ کے چلو جیسے باقی چل رہے ہیں 2-3 اور افراد چلیں گے. تبھی میں کہتا ہوں نا باپ سے کہ بیٹا اگر سمجھدار ہے شادی کر دے, بہو آ جائے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا, کیا خیال ہے. اس پہ لبرل لوگ بولتے ہیں لو, یہ ہے مولانا لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ بہو صرف 2 روٹی ہی کھائے گی. اصل میں ان کے ہاں یہی کلچر ہے, صرف روٹی ہی ان کی ضرورت ہے, باقی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. بھائی روٹی یہ کنایا ہے رزق سے, مقصد صرف 2 روٹی نہیں ہوتی, اس میں رنگ کے ڈبے بھی ہیں, میک اپ کے جو پلستر جو ہوتا ہے اور بچوں کی پیدائش کا خرچہ. روٹی یہ کنایا ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں تو 2-4 اور ہو جائیں گے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ توکل کرو اللہ پہ. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, ہم نے علماء کے دلوں میں خدا کی قسم ہوئی غنا دیکھا ہے. غنا, استغنا, کچھ بھی نہیں ہے, دولت آ رہی ہے, صدقہ ہو رہا ہے. میں اپنے شیخ کے واقعات بتاتا ہوں نا, اگر میں ان کے واقعات بتانا شروع کر دوں نا سخاوت کے, اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے, پھر ان کے انتقال کے بعد جن سے میں دوبارہ بیعت ہوا, انسان دیکھتا ہے لیڈر جو بات کہہ رہا ہے نا اس پہ خود ڈبل عمل کر رہا ہے تو پھر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. آج چندے کی ترغیبیں بہت دی جاتی ہیں, جو ترغیب دے رہا ہوتا ہے اس کی جیب سے ایک تھیلا بولو نہیں نکلتا. جنت کے ٹکٹ وکٹ ہوتے ہیں, خود خریدنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جب ترغیب دیا کرو صدقے کی تو صرف ترغیب نہیں ہے, بچوں کے سامنے صدقہ کر کے دکھایا کرو. باپ چاہتا ہے نا میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے میری بیٹیوں کا خیال کریں, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو باپ کو چاہیے صرف ترغیبیں نہ دے, اپنی زندگی میں اپنی بہنوں پہ خرچ کرے بیٹوں کے سامنے کہ دیکھو میرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے تمہاری پھپھوؤں کو پالا ہے, ان پہ خرچ کیا ہے. پھپھو کا لفظ کتنا ڈینجرس ہے کہ نہیں ہے, پھر بھی میں کھلا رہا ہوں اس کو, صحیح ہے. میرے بعد تم نے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. دیکھو میرا فلاں بھائی ہے بے روزگار ہے, وہ کم کماتا ہے, میں اس کو ہدیہ دیتا ہوں, گفٹ دیتا ہوں. یہ بتاؤ بچوں کو, ایسا نہ بتاؤ کہ اس کی انسلٹ ہونا شروع ہو جائے. بچے جا کے بولے تم تو ہمارے باپ کے ٹکڑوں پہ پلے ہو, یہ کون, ہدیہ دے رہا ہوں, گفٹ دے رہا ہوں. دینا چاہیے تاکہ بچوں کو بھی ہو, بڑے کو ہو کہ یار اگر میرا کوئی بھائی جاب لیس ہو گیا تو ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا ہے کہ ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, 1 کروڑ روپے کما رہا ہوگا, دوسرے کے پاس گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے, پوچھتا بھی نہیں ہے وہ بھائی سے آ کے. بہت بری حرکت ہے. اللہ کو تنگ دل لوگ پسند نہیں ہے, اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کی صفات تو نہیں پیدا ہو سکتی نا ہمارے اندر, مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ جواد ہے, خرچ کر کے خوش ہوتا ہے. تو انسان کو بھی کیا چاہیے, خرچ کر کے خوش ہوا کرے. اللہ رحیم ہے, رحم کر کے خوش ہوتا ہے. تو ہمیں بھی کیا چاہیے, مخلوق پہ ہم رحم کھائیں, ترس کھائیں. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے تو ہم بھی ظلم کو پسند نہیں کریں. تو یہ جو جعل اللہ غناہ فی قلبی ہے نا, یہ میں ٹینشن کی بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ساری ٹینشنیں ختم کر کے ایک ٹینشن کو اپنے اوپر رکھتا ہے تو اللہ اس کی ساری ٹینشنیں ختم. پہلا انعام کیا ملتا ہے, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن سینہ ایسا چوڑا ہوگا جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ, اندر سے اس کو اپنے اندر سیٹ پناہ محسوس ہوگا. صحیح ہے نا, تو اس لیے خوش رہے گا, وہ کہے گا اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ, اس کی فکروں کو اللہ سمیٹ دیں گے. اور تیسرا انعام کیا ملے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا نہیں آئے گی اس کے پاس. فرمایا أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, دنیا آئے گی ناک رگڑتی ہوئی. عزت سے دور بھاگے گا, عزت بھی ملے گی. پیسے سے دور
غلط طریقے سے پیسہ, لالچ والے پیسے سے دور بھاگے گا, لیکن پیسہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا, ذلیل ہو کے آئے گا پیسہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کانت الدنیا ہمہ, لیکن جس نے دنیا کو فوکس کیا, اس مسجد پہ قبضہ کر لوں تاکہ یہاں سے چندہ آئے. آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے, مسجدیں اور مدرسے وہ سورس آف انکم بن گئی ہیں بعض لوگوں کی. ایسی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, آپ کی سوچ ہوگی, ان کو پتا ہے یار یہاں سے تو سارا سیٹ اپ ہمارا کیا ہو جائے گا. ممبر کا شوق, علماء کہتے ہیں جس کو ممبر کا شوق ہو نا اس کو کبھی بھی ممبر نہ دو. جس کو یہاں بیٹھنے کا شوق ہو نا کہ میں آ جاؤں کسی طریقے سے, وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو بٹھایا جائے. یہ جو مسند ہوتی ہے نا اس پہ بٹھایا جاتا ہے, بیٹھتا کوئی بھی خود نہیں ہے. تبلیغ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہہ کبھی نہیں ہوگا مشوروں میں کہ جی میرا بیان آپ بڑے اجتماع میں رکھ لیں, سیروزے میں اس دفعہ جو مین بیان ہوگا وہ میرا ہوگا. جس دن تبلیغ میں کسی نے ایسا کہہ دیا نا کہ آج اسٹیج پہ میرا بیان ہوگا, اس دن سے اس کے علاوہ سب کا بیان ہوگا قیامت تک کے لیے. اب اس کا بیان تبلیغ میں کبھی بھی نہیں ہوگا. بھائی تجھے کیوں شوق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ آج کل بڑے مسائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بیان تھا پہاڑ گنج میں, میں اس وقت بہت ہی کم عمر تھا, یعنی یہ 95-96 کی بات ہوگی, اس وقت کی بات ہوگی. اچھا مجھے بھی انہوں نے بیان کے لیے بلا لیا تو کنفرم نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں, تو کسی اور کو بھی بلا لیا انہوں نے بیان کے لیے. وہ سمجھے کہ میں نہیں آ رہا. اب میں پہنچا ہوں تو وہ بھی, وہ عجیب آدمی مجھے دیکھ دیکھ کے اس پہ سانس پھول رہی ہے کہ یہ کیوں آ گیا. میں حیران ہو رہا ہوں, بھائی تو بیان کر لے, کس نے منع کیا یار؟ دین کی بات ہی کرنی ہے نا دونوں نے, نماز روزے کی ترغیب بھی دینی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہمارا اختلاف ہو, تم گٹکے کے فضائل بیان کرو گے میں نماز کے فضائل بیان کروں گا. تو دیکھ کے نا وہ عجیب سا ہو گیا ہونک. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی آپ ہی کا بیان ہوگا, میرا بیان نہیں ہوگا, آپ ڈرے نہیں. لیکن مجھے افسوس بہت ہوا کہ یہ کیا سیاست ہے بھائی. یہ تو ایک دوسرے کو تو سپورٹ کرنا چاہیے نا. میں تو خوش اس پر ہوا کہ اچھا یار مجھے گلے کو سکون مل گیا, ٹھیک ہے نا, ذمہ داری یہ اٹھا رہے ہیں, ثواب کس کو مل رہا ہے؟ ہمیں مل رہا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل. یہ مسجد کمیٹیوں کو بھی چاہیے اور لوگوں کو بھی یہ اصول بنا لینا چاہیے, جس کو شوق ہو نا گھسنے کا اس کو کک آؤٹ کرو, بولو چلو یہاں سے. ہمارے فرمایا کرتے تھے امام کی سلیکشن کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ خود درخواست دیں کہ مجھے یہ امام لگا دو. فرمایا امام کی سلیکشن کا طریقہ یہ بڑے مدارس سے آپ رابطہ کریں, ان سے بولیں ہمیں اس طرح کا امام چاہیے, ہماری یہ ضرورت ہے. آپ کو جو بہتر لگے آپ اس کو بھیجیں, وہ بھیجیں گے پھر. تو یہ اس سے یہ مسجدوں کے قبضے وبضے اور یہ ڈرامے بازیاں جو چل رہی ہیں نہیں ختم ہوں گی, ورنہ تو آج کل مسجدیں تو بھائی پوری وہ بن چکی ہیں. خیر, تو اللہ کے یعنی یہ دنیا کے مختلف طریقے ہیں. یہ دنیا ہے لیکن لیبل اس پہ دین کا لگا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت الدنیا ہمہ, جس نے دنیا کو اپنی فکر بنایا, سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا ہوگا؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. کیسے خطرناک الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ پیدا کر دے گا. سامنے جیسے کوئی سامنے چڑیل کھڑی بھی ہو, زندگی میں کبھی سکون ملے گا آپ کو؟ یہ نہیں نبی نے فرمایا کہ فقر و فاقہ اس پہ مسلط کر دے گا, نا نا نا. فقر و فاقہ کا خوف, غربت کا خوف ہر وقت اس پہ مسلط رہے گا. ایک ہوتا ہے نا جن نے آپ کو پکڑ لیا, وہ اتنی بڑی ٹینشن نہیں, اب تو پکڑ ہی لیا نا, کیا خیال ہے؟ جیسے وہ آدمی گیا نا جنگل میں قضائے حاجت کے لیے, شیر بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا ہمارا تو حساب کتاب ہو گیا, اب تو ہی کر لے جو بھی کرنا ہے تو نے, اب تو ہو گیا نا. خوف جو تھا وہ اس کا آؤٹ پٹ سامنے آ گیا. تو لیکن جن سامنے موجود ہو, چڑیل سامنے موجود ہو, ڈرا رہی ہو, ابھی پکڑا, تو ایسے آدمی کو سکون مل سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت, دنیا کی ہوس, کتنی ہی دولت آ جائے, ہر وقت غربت کا خوف, فقر و فاقہ کا خوف, دنیا کی نعمتیں چھننے کا خوف بین آئی نہیں, اتنا سامنے ہوگا, آنکھوں کے بالکل سامنے, ہٹے گا ہی نہیں اس سے. سوئے گا خیال آئے گا ابے میری فیکٹری میں آگ نہ لگ جائے, ابے ایسا نہ ہو کہ یہ چیز مہنگی ہو جائے, اس کی امپورٹ بند ہو جائے, ابھی ایسا نہ ہو کہ اس کی ایکسپورٹ بند ہو جائے, ابھی ایسا نہ ہو پاکستان کے حالات اور خراب ہو جائیں, چلو باہر چلتے ہیں, ابھی ایسا نہ ہو باہر کے حالات بھی خراب ہو جائیں, ابھی ایسا نہ ہو جائے, ابھی ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو کرفیو لگ جائے, ایسا نہ ہو یہ ہو جائے. ہر وقت چڑیلوں کی طرح نا غربت کا خوف اس کو ڈراتا رہے گا. اور یہ بھی مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. ہم نے بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکان کو اسٹریس اور ڈپریشن میں دیکھا ہے. میں ان سے کہتا ہوں تمہارے پاس تو سب کچھ ہے, کہتے ہیں لیکن شیورٹی نہیں ہے, یقین نہیں ہے کہ رہے گا, کہیں چھن نہ جائے. ابھی وہ آئے ہوئے تھے نا آفاق احمد, نہیں, جو یوٹیوبر ہیں لندن میں, بڑا زبردست اچھا آدمی ہے. تو وہ پہلے اداکاروں فنکاروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کافی زیادہ تھا, پھر توبہ طائب کی
کہ اللہ نے توفیق دی تو چینل وینل بنا کے. تو کہہ رہے مجھ سے بالی ووڈ کے بہت سارے ایکٹر ملتے تھے, تو میں ان سے پوچھتا تمہیں ٹینشن کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں بڑھاپے کی ٹینشن. ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ بڑھاپا نہ آئے. کیونکہ ہمارا جو ہمیں عزت پیسہ ملا وہ ساری ملا ہی شو بازی پر ہے نا. کیا خیال ہے بھائی ہیرو کو کس بات کے پیسے ملتے ہیں؟ ہینڈسم نظر آئے, اسمارٹ نظر آئے. ہیروئن کو کس بات کے پیسے ملتے ہیں؟ بیوٹی کے. کروڑوں روپے ان کے بیوٹی پارلر میں خرچ ہوتے ہیں. تو ان دونوں طبقوں کو, ہیرو ہیروئن اور یہ جو ایکٹروں کی دنیا ہے, ان کو ہر وقت ایک خوف ہے کہ ہم آج جوان ہیں کل بوڑھے ہوں گے. اس وقت سوسائٹی میں ہماری 2% کی عزت, جملہ کمپلیٹ کر لیں, 2% کی عزت. یہ علماء کو اللہ نے عجیب نعمت دی ہے, جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنی ویلیو بڑھتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور بزرگی پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق بڑھتا ہے. لیکن ان بیچاروں کو ایک خوف ہے. میں تو ترس کھا کے کہہ رہا ہوں, میرا طنز مقصد نہیں ہے, ہر وقت خوف. آپ کہتے ہو نہیں بھائی یہ تو بوڑھے ایکٹر بھی اسٹیج پہ بلائے جاتے ہیں, ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں ویل چیئر پہ. بھائی صاحب صرف اتنی دیر کی عزت مل رہی ہوتی ہے ان کو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک اچھا لفظ سیکھ لیا, بھائی صاحب آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو, یہ ان کو صرف اتنی دیر کی عزت مل رہی ہے جتنی دیر اسٹیج پہ, اس کے بعد کوئی پرسان حال. کیونکہ شادی بھی نہیں کی ہوتی ان لوگوں نے, بچے بھی نہیں ہوتے. ہوتی ہے تو ایک آدھ بچہ, وہ بھی آج کل کلوننگ سے ہو رہا ہے, پتہ نہیں ٹیسٹ ٹیوب سے ہو رہا ہے, وہ بھی نیچرل نہیں ہو رہا کہ بچے کو ماں کی بھرپور ممتا ملے. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا. اللہ کہتے ہیں تمہاری ماں ہے, اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ, جنا تکلیف کے ساتھ, 2 سال تمہیں گود سے لگا کے رکھا, 2.5 سال. تو یہ بھی سسٹم ختم. ماں ہے, ڈی این اے میں ہے ماں, باقی پیٹ بھی کسی اور کا استعمال ہوا, جننے کی تکلیف کسی اور نے اٹھائی, دودھ ڈبے نے پلایا. تو کیا ماں اولاد کا بھی وہ مضبوط رشتہ نہیں رہتا بھائی؟ بہن بھائیوں کی نعمت تو ملتی نہیں ان بچوں کو, ایک آدھی ہوتا ہے. تو ساری محبتیں تو ختم. تو ان کو سب سے زیادہ ٹینشن بیچارے ایکٹروں کو جو ہوتی ہے, میں طنز میں نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے بھائی ہم سے اچھے ہوں, ہمارا گیٹ اپ دینداری والا ہو, یہ تو آخرت میں پتا چلے گا کون اچھا ہے کون برا ہے. اور ہم اگر کچھ تھوڑے بہت نماز روزے کی توفیق ملتی ہے تو ہمارا کیا کمال ہے. تو اللہ نے اچھے ماحول میں پیدا کر دیا. ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ اتنے اچھے ماحول میں یہ لوگ پیدا ہوتے تو شاید ہم سے زیادہ اچھے ہوتے. لیکن بہرحال یہ قابل طرز زندگی ہے میرے بھائی. ہر وقت خوف کس چیز کا؟ بڑھاپے کا. اس خوف کو ختم کرنے کے لیے مسکراتے بھی ہیں, ہنستے بھی ہیں, ایک کوشش کرتے ہیں لائف کو انجوائے کرنے کی. لیکن نبی کے الفاظ کیا ہیں, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. نا, وہ خوف کی چڑیلیں سامنے آ کے وقتاً فوقتاً ڈراتی رہیں گی. آپ ذرا دیکھ لیا کرو جو 1975 کے ہیرو اور 2024 میں وہ کیسا لگ رہا ہے. گوگل پہ لکھو 1975 میں کوئی ہیرو تلاش کرو اور دیکھو 2024 میں وہ کیسا لگ رہا ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب کیسا لگ رہا ہے. تو ظاہر ہے, تو جب ہمیں پتا ہے تو ہر ایک کو پتا ہوگا نا. یہ تو جس پہ گزرتی ہے وہ نہیں سوچتا ہوگا. یہ دنیا بڑی اندھیری ہے. اسی کے لیے شاعر نے کہا ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے خزاں لیکن اسٹائل اس کا بہاروں والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. جو دنیا کو اصل ہدف بنائے گا, اللہ کو بھول جائے گا, اللہ کو اپنی زندگی سے نکالے گا, اللہ اس کے نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ رکھ دیں گے. فقر و فاقہ سے صرف فقر و فاقہ مراد نہیں ہے, ہر چیز کا خوف. عزت کو مقصد بنائے گا تو عزت چھننے کا خوف اس کے سامنے ناچے گا, رقص کرے گا. دولت کو مقصد بنائے گا تو دولت چھننے کا خوف اس کے سامنے ہر وقت رقص کرتا رہے گا. اور اپنی بیوٹی اور فٹنس کو اگر وہ ہدف بنائے گا, جیسے باڈی بلڈر کیا کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں جم جاؤ, 2-4 اسپیڈ بریکر بنا لو کافی ہیں. اتنی زیادہ ایکسرسائز کرنا, باڈی بھائی صاحب کیڑوں نہیں کھانا ہے. اینڈ میں کوئی اور کام کو فوکس کرو, ٹھیک ہے. ہدف نہ بناؤ اس چیز کو, ہدف کسی اور چیز, آخرت کو بناؤ ہدف. قبر کی بھی زندگی, آخرت بھی ہے, ٹھیک ہے. جم جاؤ, اچھی صحت, بہت بہترین, ویل ڈن. اتنا نہیں کہ ساری صلاحیتیں اس میں جھونک دو. میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں, ہمارے یہاں ساتھ جم میں آتے تھے. اب کسی کو کیا پتا, کس نام تھوڑی جانتے ہیں, اس لیے غیبت نہیں ہے. وہ بندہ 3-3, 4-4 گھنٹے ایکسرسائز کرتا تھا اور کھاتا کیا تھا, 5 سال سے روٹی نہیں کھائی, اور اتنی ڈائٹ پلان اس کا. تو میں دیکھا کہ 2 سال ہو گئے غائب بندہ. میں نے کہا شاید ترقی کر کے اب بہت بڑے جم میں چلا گیا وہ بیچارہ. ایک دن میری کہیں روڈ پہ ملاقات ہوئی تو بہت ہی باریک سا ہوا تھا. جو تھوڑے بہت اسپیڈ بریکر بنے تھے, جیسے گورنمنٹ جب آتی ہے نا, سارے اسپیڈ بریکر ایک دفعہ میں بلڈوزر پھیر کے ختم کر دیتی ہے. تو میں نے کہا یار آپ کو ہوا کہ, کہہ رہے یار میں بیمار ہو گیا تھا, اس بیماری نے ساری میری باڈی کی ایسی کی تیسی کر دی. کس چیز کو ہدف بنایا بھائی میرے,
اعتدال سے چلو نا, اعتدال سے چلو. انگریزوں کے پاس تو دیکھو کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں. انگریز کے تو ہدف ہی دنیا ہے. وہ بکرے کھاتے رہتے ہیں, جم جاتے رہتے ہیں, وہ بکرے لگتے رہتے ہیں, یہاں دمبے نکل رہے ہیں, ادھر سے بکرا نکل رہا ہے, ادھر سے گائے نکل رہی ہے, ادھر سے بھیڑ نکل رہا ہے. وہ ساری باڈی ان کی دمبے, گائے, بھیڑ اور پروٹین کا مجموعہ ہوتی ہے ان کی. ہم تھوڑی بھائی, ہمیں تو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. کچھ تہجد میں ٹائم لگاؤ, کچھ ذکر اذکار میں ٹائم لگاؤ, کچھ نماز روزے میں ٹائم لگاؤ, کچھ تلاوت میں ٹائم لگاؤ, کچھ اللہ اللہ کرو, کچھ دینی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ قرآن پڑھانے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ دعوت اور تبلیغ کے لیے ٹائم نکالو. ہم نے ان سب چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کو ہدف بنائے گا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, سب سے پہلے اللہ جس چیز کو ہدف بنائے گا نا اسی کے چھن جانے کا خوف اس کے سامنے مسلط کر دیں گے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا, اب یہ گئی, یہ چیز گئی میں سے, یہ گئی. دوسری چیز کیا, فرق علیہ شملہ, ہدف اس نے ایک چیز کو بنایا تھا, دنیا کی ایک چیز کو, لیکن اس ایک چیز کے اتنے انڈے بچے پیدا ہوں گے, ہزاروں فکریں مسلط کر دیں گے اللہ اس کے اوپر, ہزاروں فکریں. پھر اس کو یہ ہوگا یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہاں سے بھی یہ بھی بڑا بھی میں بنوں, سب میں بات بھی میری اونچی ہو, صحت بھی میری اچھی ہو, دولت بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہو, عزت بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہو, گاڑی بھی میری سب سے اچھی ہو, موبائل بھی میرا سب سے اچھا ہو, بیگم بھی میری سب سے خوبصورت ہو, اور جو ہے بزنس بھی میرا سب سے آگے ہو. ہر چیز میں کمپٹیشن میں لگے گا تو فکریں سمٹنے کے بجائے پھیلتی چلی جائیں گی. جس کو متنبی نے کہا ہے ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی, کہ اس دنیا سے کسی نے اپنی خواہش پوری نہیں کی. جس نے ایک خواہش پوری کی نا, وہ ایک خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے, اور وہ ہزاروں خواہشات کو جنم دے کے جاتی ہے. ابھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میرا یہ ہدف ہے, یہ خواہش میری پوری ہو جائے تو لائف کو انجوائے کروں گا. نا 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 نا, جب وہ خواہش پوری ہوگی 2-4 دن تک سکون ہوگا, پھر آدمی کہے گا یار اس سے کوئی بڑا ہاتھ مارو. آپ کا کیا خیال ہے, سکون میں آ گئے, اربوں روپے میں نے کما لیے, آگے نا, اگلا پروجیکٹ, اگلا. کیا اگلے سے سکون میں آ جائیں گے؟ نہیں بھائی, اگلا. پھر اس کے بعد آدمی کا کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا میرے بھائی. ہاں اگر اچھی نیت سے بنایا جا رہا ہے کہ بھائی لوگوں کو رہائش کا موقع ملے, پھر ٹھیک ہے. پھر یہ دنیا نہیں ہے, یہ تو آخرت ہے. پھر کاروبار بھی وہ نیکی بن جاتا ہے. اگر آپ بزنس اس نیت سے کرتے ہو یار لوگوں کو بھی ایک اچھی معیاری رہائش ملے تو پیسہ بھی آئے گا, معیاری رہائش بھی ملے گی. اگر یہ نیت ہے بھائی پھر تو 10 کرو, لیکن عام طور پہ لوگوں کی یہ نیت ہوتی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذهب احب ان یکون له وادیان. آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو 2 پہاڑوں کے درمیان سونا بھر کے دے دیا جائے نا, تو اس کی خواہش ہوگی کاش اس جیسی 2 وادیاں اور ہو جائیں میرے پاس. یہ تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہماری بالکل خواہش نہیں ہوگی, اللہ تو ہمیں سونے کی ایک وادی کیا 2-3 ڈلے دے دے بس ہم خوش ہو جائیں گے. یہ ابھی محسوس ایسا ہو رہا ہے آپ کو, جب ملیں گے فوراً 2-4 دن کے بعد آپ کہو گے یہ 4 اینٹیں سونے کی, اس کو 8 کیسے بناؤں میں. تو سکون میں نہیں آئے گا میرے بھائی صاحب سمجھ رہے ہو بات کو, سکون میں کبھی بھی نہیں آئے گا. سکون میں جب ہی آئے گا جب خرچ کرنا سیکھے. یار مر جاؤں گا کل پتہ نہیں, چلو یار یہ والا پلاٹ اٹھا کے کسی کو دے دو, غریب کو دے دو, یہ فلاں کو دے دو, یہ فلاں کو دے دو. ایسا نہیں سارے دے دیں پھر روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوں, ایک اعتدال سے. تو جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. نبی نے فرمایا اللہ اس کی فکروں کو سمیٹنے کے بجائے بکھیر دیں گے. رات کو سونے کے لیے لیٹے گا 20 فکریں مسلط ہوگی, یار یہ بھی ہو جائے, یہ بھی نہیں ہو رہا, وہ کام ٹھیک ہوا تو وہ فائل اٹک گئی ہے, یہ کام ٹھیک ہوا تو وہ کام اٹک گیا ہے. کچھ بھی نہ ہونا بیگم عذاب بن جائے گی. ایسے کیس آتے ہیں, سب کچھ سیٹ چل رہا تھا, بہت اونچے گھرانے میں شادی کی, بیگم نے ایسی جوتیاں لگانا شروع کی ہے نا سر پہ, ایسے ڈپریشن میں گئے ہیں کہ نہ چھوڑ سکتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک کیس آیا فیکٹری کے مالک کا, بہت کروڑ پتی آدمی تھا, اس کی بیگم عذاب جان بنی ہوئی تھی اس کے لیے نا. تو اس نے حضرت سے آ کے بتایا کہ میری بیگم یہ کر رہی ہے, بہت ہی ذلیل کیا ہوا تھا اس کو بیچارے کو. تو حضرت نے فرمایا طلاق دے دو بھائی, پھر اتنی بڑی مصیبت ہے تو کیوں. تو اس نے کہا کہ طلاق دوں گا نا تو وہ بھی فیکٹریوں کی مالک ہے. اس کے باپ نے بولا ہے کہ طلاق دی نا تو میرے جتنے مزدور ہیں نا اتنی ہی تیری بوٹیاں ہوں گی, ہر مزدور کے حصے میں 1 بوٹی, کیونکہ انصاف, تاکہ سب کے ساتھ کیا ہو. تو ہمارے حضرت نے جب یہ سنا فرمایا پھر مار کھا. فرمایا کیونکہ ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے, پھر اس مار کو انجوائے کرو آپ. دیکھو جب آپ کے پاس کوئی کام ہو رہا ہو نا آپ کے ساتھ اور آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ نہ ہو تو پھر کیا راستہ ہے, انجوائے کرو آپ, ٹھیک ہے. جب پٹ رہے ہو اور بھاگنے کا راستہ نہیں ہے تو اس پٹائی کو کیا کرو, انجوائے کرو. تو یہ بھی ایک
قول ہے کسی بڑے بزرگ کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع لہ شملہ فرق علیہ شملہ, اللہ اس کی فکروں کو سمیٹنے کے بجائے بکھیر دیں گے. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اتنی ٹینشن کے بعد بھی اس کمبخت کو دنیا ملے گی اتنی ہی جتنا اللہ چاہے گا. اللہ نے مقدر میں لکھی ہوگی تو مل جائے گی, نہیں لکھی ہوگی پورا زور بھی کمبخت لگا لے گا نا, 4 ٹکے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. ہمیں موٹیویشنل اسپیکر نا سکسیسفل لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں انہوں نے محنت کی اور آج یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. بھائی صاحب پورا ڈیٹا جمع کرو, بھائی صاحب پورا ڈیٹا جمع کرو, پھر بتاؤ کہ اس سے ڈبل بھی بہت سے لوگوں نے محنت کی ہے, دھیلا بھی ہاتھ میں نہیں آیا ان کے, کوئی حادثہ ہوا سب برباد ہو گیا. اور بعض دفعہ محنت کسی اور نے کی, پھل کسی اور نے کھایا. ہمارے ایک جاننے والے نے اتنی محنت کر کے فیکٹری لگائی, بزنس کیا, چاچا نے قبضہ کر لیا, کک آؤٹ کیا, روڈ پہ آ گیا بیچارہ. وہ کہہ رہے یار میں نے محنت کر کے کاروبار کو کہاں لگایا, چاچا مضبوط آدمی تھا, اس نے ایسی چالیں چل کے کک آؤٹ کی. مسجد کوئی اور بناتا ہے, قبضہ کوئی اور کرتا ہے, رشتے کا پیغام کوئی اور بھیجتا ہے, شادی کسی اور کی ہو جاتی ہے. جس کو آپ نے بھیجا ہوتا ہے وہی اپنی کر کے آ رہا ہوتا ہے, وہ آپ ہی کو کاٹ کے آ رہا ہوتا ہے. ایک آدمی نے کہا میں نے دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی بیوی کو لے کر گیا ہوں تو شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا وہ بھائی تیری شادی نہیں کروا رہی ہے, وہ کاٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ساری محنتیں ہو کے بھی رزلٹ بعض دفعہ زیرو ہوتا ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے بچنے کے طریقے بتا رہا ہوتا ہے وہی ہارٹ اٹیک میں ہلاک ہو جاتا ہے. یہ ہے دنیا. شوگر اسپیشلسٹ جو شوگر کی دوائیاں ایجاد کر رہا ہوتا ہے, اتنا بڑا ریسرچر ہوتا ہے, اسی کو گردے فیل ہو جاتے ہیں شوگر سے. گردوں کے اسپیشلسٹ ڈائلیسس کروا رہے ہیں. جم میں آدمی دل کو کمزور کرنے کے لیے جاتا ہے یا مضبوط کرنے کے لیے؟ مضبوط. کتنے کیسز ہیں جم ہی میں اٹیک ہوا مر گیا, گئے تھے دل کو مضبوط کرنے کے لیے, ویٹ اٹھایا, چلو بھائی انا للہ ہو گیا. یعنی جو کامیابی کا ذریعہ جو چیز تھی وہی چیز ناکامی کا ذریعہ بن گئی. اس لیے نبی نے فرمایا کہ دنیا ملتی بھی اس کی سوچ اور اس کی محنت پہ نہیں ہے, ملے گی اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. تبھی تو نبی نے فرمایا کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, دنیا کمانے میں اعتدال سے کام لو, یعنی حد سے زیادہ دنیا کو مسلط مت کرو. وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کرو, اس لیے کہ اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اپنے نصیب سے زیادہ کا تم نہیں کما سکتے. تو جب نہیں کما سکتے بھائی اعتدال سے. آپ کو پتا ہے بعض موٹیویشنل اسپیکر جو لوگوں کو پیسہ بنانے کی ترغیب دیتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, وہ بعض ان میں ایسے ہیں جو کھسک گئے ہیں, ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, کیونکہ اتنا ہر وقت وہ پیسہ 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 بناؤ پیسہ بناؤ, اور خود بھی پیسہ کاروبار, وہ ہوتے ہوتے نہ سکون مل رہا ہے, نہ نیند ہو رہی ہے, نہ بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں. اتنا زیادہ دماغ پہ جب ایک چیز کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے, دماغ کی سیٹنگ آؤٹ, دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہے. تو میں ٹینشن پہ اس لیے بار بار میرے بھائی بیان کرتا ہوں, تو میں کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں, سائیکولوجسٹ نہیں ہوں. یہ ٹینشن اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ وہ ٹینشن ہے جس پہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو, بلکہ گناہ ملے گا. اب دیکھو پچھلے جو قومیں تھی نا انبیاء کی, وہ گھر بنانے کی ٹینشن بہت زیادہ لیتی تھی. پچھلی جو قومیں ہیں, قوم عاد, قوم سمود, ان کی ٹینشنوں میں ایک بہت بڑی ٹینشن یہ تھی کہ گھر ذاتی ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. ہونا چاہیے اچھی بات ہے, مضبوط بھی ہونا چاہیے. تھوڑی بہت اس کی ٹینشن بھی لے لو تو کوئی حرج نہیں ہے, تھوڑی بہت ٹینشن یار, تھوڑا سا پیسہ بچا کے گھر بنا لو تھوڑی بہت. لیکن وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتے تھے یار, نہیں اپنا ہونا چاہیے, نہیں بھائی ہونا, اور بہت مضبوط ہونا چاہیے. اس کے لیے وہ کیا کرتے, اب یہ سیمنٹ بجری تو شاید ایجاد نہیں ہوئے تھے, اس بجری تو تھی, سیمنٹ ویمنٹ کا نہیں سیٹ اپ ہوگا یا ہوگا, لیکن ان کو بہت ہی مضبوط چاہیے تھا. تو بہت مضبوط کے لیے وہ پتہ ہے کیا کرتے تھے, وہ کرتے تھے چٹانوں کو نا تراشنا شروع کرتے تھے. سمجھ رہے ہو, یہ آسان کام ہے, مشکل کام ہے, تھوڑا مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے. یار پوری چٹان سنگ مرمر کی آپ نے اس کو تراشنا شروع کر دیا, تراش کے واش روم بنا دیا, پھر پیچھے محل بنا دیا, پورا گھر. نبی نے ان سے کہا کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. ابے بھائی اپنی عمر تو دیکھو, اتنا مضبوط کیوں بنا رہے ہو, اتنا مضبوط گھر. تمہاری ہڈیوں میں سریا اتنا مضبوط تھوڑی ڈلا ہوا ہے, وہ تو گلتا چلا جا رہا ہے. ہڈیوں کا سریا تو بہت تیزی سے 40 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہوتا ہے. گھر اتنا مضبوط, اتنا مضبوط. بھائی بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو بھائی بچے اپنے لیے خود بنا لیں گے نا. اگر بچوں کے لیے بنانا ہے تو بچوں کی بھی اتنی زندگی نہیں ہے. اپنی زندگی کو, آدھی زندگی کو گھر بنانے میں برباد کر دیا, کوئی اور کام کر لیتے. حالانکہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے,
میں جو ذاتی گھر کے بارے میں بار بار بولتا ہوں مجھے شوق نہیں ہے میرے بھائی. ذاتی گھر میں زیادہ دلچسپی لینا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. بہت پیسہ دیا ہے بنا لو, نہیں ہے چھوڑ دو ایسی کی تیسی. یہ اینٹ اگر آپ کی اپنی نہیں ہے لیکن بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے آپ کو, اور سونے کا موقع, ایک گھر آپ کا اپنا نہیں ہے لیکن آپ کو رہنے کا موقع مل گیا, پنکھا چل رہا ہے, کھڑکی سے ہوا آ رہی ہے, دوسری راستے سے نکل کے جا رہی ہے, دھوپ مل رہی ہے, کوئی بات نہیں. کروڑوں روپے اس نے لگائے, انجوائے کون کر رہا ہے اس میں؟ کرایہ دار. کوئی بات نہیں, لائف کو انجوائے کرو. اتنی پاگل پن ہے. میں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے جب کوئی آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے اور کاش میرا ذاتی گھر ہوتا. میں نے کہا کیوں پھٹے پہ نہیں لیٹے گا اگر تیرا ذاتی گھر ہوگا؟ ذاتی گھروں سے کیا جنازے نہیں اٹھتے؟ نہیں مفتی صاحب کرایہ دار کی ٹینشن ہے. بھائی صاحب ذاتی گھر کی ٹینشن اس سے بڑی ہے, تو بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ بہت پیسہ دیا ہے تو بنا لو بھائی. جن کو بہت پیسہ ہے وہ تو پھر ٹینشن بھی نہیں ہوتی نا ان کو, وہ پھر میرے پاس تھوڑی آئے گا روئے گا ہائے مفتی صاحب ذاتی گھر نہیں. یہ تو غریبوں کے مسئلے ہیں نا, میں غریبوں کو خطاب کر رہا ہوں. غریبوں, ٹھیک ہے, میں تمہیں خطاب, آپ نہیں, آپ کے علاوہ جو غریب ہے ان کو خطاب کر رہا ہوں. جب ایک صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہو ذاتی گھر نہیں, اب غریب آدمی کے لیے کرایہ دینا کتنا مشکل ہے. میں نے کہا یار آپ کے مینٹل لیول کو سلام ہے, اس بیچارے غریب کے لیے کرایہ دینا مشکل ہے, کروڑوں روپے کا ذاتی گھر خریدنا آسان ہے. جس کے لیے کرایہ دینا مشکل ہے ہم اس کو ترغیب دے رہے ہیں ذاتی گھر ہونا چاہیے. وہ ڈپریشن سے نہیں مرے گا تو اور کیا ہوگا؟ مر رہے ہیں خالی, یہ ہوائی بات نہیں ہے. ساری زندگی محنت کر کر کے 60 سال میں جا کے اپنا گھر بناتے ہیں. اپنا گھر اپنا ہی ہوتا. بھائی صاحب اب آپ کے لڑکنے کا ٹائم آ گیا ہے, اب قبرستان میں بنا لیتے گھر, اب تو ختم. یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, یہ حدیث پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے مجھے, بہت فائدہ ہوا ہے اس حدیث سے. بھائی فائدہ اس سینس میں کہ میں بھی تو 40 سال سے زیادہ ہو گیا نا, تو اب میں حدیث سوچتا رہتا ہوں بھائی تو نہیں کہیں ادھر کو جا رہا. تبھی میں نا جامعہ کے قریب میں نے اپنے بچوں کو شفٹ کیا ایک جگہ, تو اس کے ساتھ ہی قبرستان ہے. تو میں وہاں قبرستان پہ کھڑا ہو کے بہت دفعہ دیکھتا ہوں بیٹا آنا تھوڑے دن میں. میں نے کہا قبرستان کے قریب گھر ہونے سے یہیں سے پٹے سے نکالا, یہیں پارسل کر دیا, ختم. اتنی سی بات ہے. تب کیا میری اینٹ, میرا پنکھا, میری دیوار, میرا واش روم, لوگ خوش ہو رہے تھے مجھ سے. یہ میرا واش روم دیکھیے آپ, ایک تو نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ اس پہ اترانا, میرا واش روم. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ میرے کرایہ دار کا واش روم دیکھ, بنایا اس نے کروڑوں روپے لگا کے, استعمال کون کر رہا ہے؟ فری پھوکٹ میں. صرف مہینے کا اتنا کرایہ دیتا ہوں, سوتا بھی ہوں, بچے بھی میرے پورے 18 اسی اسٹائل میں پیدا ہوئے ہیں انہی گھروں میں, ٹھیک ہے نا, اور اللہ بھلا کرے آپ کا. اچھا کرایہ دار بھی بہت لچڑ ہوتے ہیں. کرایہ دار پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ کوئی ضروری خرچہ بھی ہو نا گھر میں وہ بھی نہیں کرے گا کہ ہمارا اپنا گھر تھوڑی ہے. اتنا بھی لچڑ پن ٹھیک, کمبختو رہ تو خود ہی رہے ہو نا. اگر وہ مالک مکان کنجوس ہے, وہ نئی دیوار اکھڑی ہوئی کلر کر رہا, تو 2 ڈبے لا کے یہاں خود ہی کر لے یار. تو بعض لوگوں کے گھروں میں جاؤ, بھنگی خانہ بنا ہوا ہے گھر ان کا. میں کہتا ہوں کیوں نہیں بناتے اس کو؟ کہتے ہیں ہمارا اپنا گھر تھوڑی ہے. ابے تو 10 سال سے رہ رہا ہے, تو وہ اگر لچڑ ہے تو رہ تو ہی رہا ہے نا. ایک کیل ٹھوک دے یار, یہاں پہ گھڑی لگا دے, کیل کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے کہ ہمارا گھر تھوڑی ہے. تو تبھی تو مجھے پھر افسوس ہوتا ہے یار, یہ دنیا مسافر خانہ تھوڑی سمجھنے اس کو. اتنی پیسے سے محبت, پیسہ اصل ہے. کسی اور کے گھر پہ بھی اگر آپ پیسہ لگا کے فائدہ خود اٹھا رہے ہو تو لگا دیا کرو, اس میں اتنی ٹینشن مت لیا کرو. کوئی زیادہ ٹینشن کی, وہ اگر وہ لچڑ پن دکھا رہا ہے, وہ نہیں کر رہا, تو رہ تو تم ہی رہے ہو نا. تو میں نے اپنے گھروں پہ بہت خرچہ کیا, کرائے پہ رہتے ہوئے خود لگایا, میں نے بہت دفعہ کیا کہ یار وہ نہیں کر رہے تو چلو ہم کر دیتے ہیں, رہنا ہم نہیں ہے. تو پورے ریپیئر کیے میں نے گھر اپنے, حالانکہ کرائے کے گھر ہیں. پھر مالک مکان کو جو ویڈیو بھیجی, مالک مکان پہ بھائی یہ تو تمہیں بڑا لگژری بنا دی, بڑا تھینک یو. اس کو ڈر تھا ایسا تو نہیں ہے واپسی پہ یہ اتارتے ہوئے لے کے جائیں گے سب چیزیں. اس کو میں نے تسلی دی, نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, یہ آپ ہی کا ہے. ہم کو دروازہ کھڑکی یہاں سے نکال کے نہیں لے کے جائیں گے, یہ کھڑکی بھی آپ ہی کی ہے, پکی ٹکی آپ کی ہو گئی. یہ بھی بڑا لچڑ پن ہے نا. 10 سال کے بعد آپ کو گھر خالی کر رہے ہو, کھڑکیاں دروازے میں نے لگائے تھے تو میں لے کے جا رہا ہوں. صحیح. تو میرے بھائی میں زیادہ شو مارنا مقصد نہیں ہے میرے بھائی. میں بار بار جو ان چیزوں پہ اتنا بیان کرتا ہوں, دنیا کی محبت ختم کرو. اللہ کو دنیا کی محبت دنیا مردار کی محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کی دیکھو موٹیویشن کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کچرے کے ڈھیر سے گزرے, ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے. نبی نے فرمایا بتاؤ تم میں سے کون اس کو اتنے درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بدبودار چیز ہے, کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے.
جس پہ ہم اتنا ڈپریشن اتنی ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہیں, اللہ کی نظر میں اتنی بھی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ ختم ہونے والی ہے, تھوڑے دن میں پھٹے پہ لیٹنا ہے اور اٹھا کے لوگ قبر میں کروٹ کے بل لٹا کے آئیں گے. 3 دن تک کل سویم ویم 2-4 چیزیں ہوں گی, اس کے بعد قصہ ختم. کروڑوں اربوں روپے پھونک دیے, انجوائے کون کرے گا؟ بعد والے. تو وہ بھی نہیں کرتے, وہ بھی بیچ باچ کے کھا جاتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کے لیے بنانے کی فکر کرتے ہیں. تو حالانکہ آپ کے ابا نے آپ کے لیے بنایا تھا تو رہ لیتے نا اس میں. اب آپ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہو, پھر وہ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. آپ کے لیے کس نے بنایا پھر؟ ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اپنے ذاتی, بہت پرانی بات ہے 10 سال پہلے کی, آپ اپنا ذاتی گھر کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا میری اتنی بچت ہی نہیں ہے کہ میں اتنے ٹینشن لوں, تو میں کھانا پینے میں بہت ہاتھ مجھے محدود کرنا پڑے گا, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی. تو میں نے کہا اپنے بچوں کے لیے ٹینشن لیں. میں نے کہا میرے والد صاحب نے میرے لیے گھر بنایا تھا تاکہ مجھے ٹینشن نہ ہو. اب میں فوراً ٹینشن لینا شروع کر دوں اپنے بچوں کی تو والد صاحب کا مقصد فوت ہو جائے گا. ان کا مقصد تھا مجھے ٹینشن سے بچانا نا, تو میں اپنے بچوں سے زیادہ اپنے والد کے بچوں کی فکر کرتا ہوں. بہت گہری بات ہے, نہیں سمجھ میں آئی. اگر میں اپنے بچوں کی ٹینشن لے کے گھر مسلط کر لوں تو میں ٹینشن میں آ گیا نا, جبکہ میرے والد صاحب مجھے گھر بنا کے گئے تاکہ میں ٹینشن سے نکلوں. تو میں نے کہا میں اپنے بچوں سے زیادہ اپنے والد صاحب کے بچے کی فکر کرتا ہوں. اپنے باپ سے مجھے محبت ہے, میرے باپ کی روح کو تکلیف ہوگی, وہ کہے گا میرے ابا کہیں گے کہ میں نے اتنی ٹینشن لے کے اس کے لیے گھر بنایا تاکہ اس کو ٹینشن نہ ہو, لیکن اس کو تو مجھ سے بھی بڑی ٹینشن ہو گئی, 18 کی ٹینشن ہو گئی اس کو تو, کہ سب کے لیے گھر بنانا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ابا کہیں گے میرا پیسہ ضائع ہو گیا نا. میں نے کہا مجھے اپنی نہیں, مجھے اپنے ابا کی بڑی فکر ہے, میں ابا کا پیسہ ضائع نہیں ہونا. بہت مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں ہیں, لیکن میرے بھائی پیدا کر لو اپنے اندر دنیا سے. میں دنیا کمانے سے منع کر رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں مفتی صاحب کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں. کمانے سے کوئی نہیں منع کر رہا, دل میں جگہ مت دو, قبرستان جایا کرو, زیارت کیا کرو. جب گھر بناؤ نا, یہ میری ٹائل ہے, یہ میرا نل کا, قبرستان جاؤ, بولا آنا کہاں ہے؟ آنا ادھر ہی ہے. تھوڑے دن میں ختم. اس سے وقتی ٹینشن بڑھے گی لیکن بڑی بڑی ٹینشنیں ختم, بڑی بڑی ٹینشنیں ختم. تو حدیث جلدی سے مکمل کر لوں. فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. فرمایا پوری زور لگا دے گا دنیا کے پیچھے, ملے گی اتنی جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے میں بار بار ٹینشن پہ بیان کرتا ہوں, بار بار, کیونکہ یہ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. اور ٹینشن ختم کرنے کا علاج بھی اسلام کے پاس ہے, سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں ہے.